أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. کیا انسان کے اوپر ایک ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ بے شک ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور ہم اسے الٹتے پلٹتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اسے دیکھتا اور سنتا بنا دیا. چنانچہ ہم نے اس کو راستہ بھی بتایا. اب چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے یا وہ ناشکرا ہو. اور بے شک ہم نے نافرمان لوگوں کے لیے بیڑیاں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور جو نیک لوگ ہوں گے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ ایسے پیالوں میں پی رہے ہوں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایسے پیالوں سے پی رہے ہوں گے جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہیں. وہ جسے ایسے چشموں سے پی رہے ہوں گے جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہیں، وہ جسے اسے جہاں چاہیں گے وہاں بہا لے جائیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے اور اس دن سے ڈرتے تھے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے. اور وہ خود چاہت ہونے کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکرانے کے بول بھی نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم ڈرتے ہیں ہمارے رب سے اس اداسی بھرے دن سے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس دن کے شر سے انہیں بچا لیا اور ان کے اوپر شادمانی، فرحت اور خوشی طاری کر دی، اور ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے باغات کا اور ریشمی لباس کا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ مسہریوں پر ٹیکا لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں نہ تو وہ دھوپ کی تپش کو دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی کو. ودانیۃ علیہم ظلالها وظللت قطوفها تظلیلا، اور اس کے سائے ان پہ جھک رہے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے بھی ان پر جھک رہے ہوں گے. یہ سورۃ دہر کا پہلا رکوع ہے.
اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے، متقی، پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے وعدے تیار کر رکھے ہیں، انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے اس آیت کے اندر، بلکہ 2 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر انسان کی حیثیت، یا یہ ہم ہماری اپنی عام زبان میں کہیں تو انسان کی اوقات اللہ نے بتائی ہے کہ آخر انسان ہے کیا۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو سورہ دہر نازل فرمائی، اس سورہ کا ایک دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی کیفیت، انسان کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین نے اسے سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 2 آیات کے اندر خاص طور پر انسان کی حیثیت بیان فرمائی کہ انسان کیا تھا اور انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی طاقت کیا ہے اور انسان کی حیثیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہوگا اور کون سے کام کرنے کی وجہ سے ناکام ہوگا۔ تو پہلی 2 آیات کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کی خلقت کو اور اس کی پیدائش سے پہلے، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کا مرحلہ اور اس کے پیدا ہونے کے بعد کے مرحلے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ آیت وہ آیات ہے، ان آیات میں سے ہیں کہ یہ انسان کو نقش کالحجر ہونا چاہیے ہر وقت، یعنی جب بھی انسان کو، کہ روز مرہ کے اندر صبح سے لے کے شام تک کئی سارے ایسے مسائل انسان کے سامنے آتے ہیں، ہم سب کے سامنے مسائل آتے ہیں، ایک ہی کشتی کے سب سوار ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کئی بار انسان ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کئی بار انسان کا بڑپن آ جاتا ہے یا اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں، یعنی میرا کچھ مقام، میرا کچھ مرتبہ ہے۔ کبھی عہدے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی طاقت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کبھی علم کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی علم تو تواضع چاہتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان علم کی وجہ سے گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی آیات خاص طور پہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے بننے کے پہلے، دنیا میں آنے کے پہلے، یا یہ مان لیا جائے کہ پیٹ میں آنے کے بعد بھی، یعنی ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر دنیا میں آنے تک بھی انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انسان کو بنایا، اور ایسا بنایا کہ ایک اللہ نے جسم بنا دیا جس کو ہاتھ پاؤں بھی دیے، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان و انسان کی جو ہے کیفیت کو ذکر فرمایا ہے کہ انسان کیا تھا۔ تو فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ یا ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اب اس دور کے اندر دونوں دور ہو سکتے ہیں، یعنی انسان کی اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر جو روحوں کو جمع کیا ہے، وہاں سے لے کر تو ماں کے پیٹ میں آنے تک کا دور، اگر اس کو دور کہا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر تو پیدائش سے پہلے تک انسان کی کوئی پہچان نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد تو بہرحال کچھ نہ کچھ امید ہو گئی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یہ ہوگا یا اس طرح ایک انسان، یعنی والدین کے دل میں یا اہل خانہ کے دل میں پیدائش سے پہلے ہی اس کی کچھ نہ کچھ محبت پیدا ہو گئی، کہیں نہ کہیں اس سے لگاؤ پیدا ہو گیا، حالانکہ وہ دنیا میں بھی نہیں آیا، لیکن ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، مادر رحم میں آنے سے پہلے تو انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی چاہے باپ کی پیٹھ کے اندر ہو یا جو ہے والدین کے نکاح کے پہلے ہو یا عالم ارواح کے اندر ہو، انسان کی کوئی شناخت، کوئی پہچان، کوئی مقام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا، کیا انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ ایک قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، یعنی مرد اور عورت، ماں اور باپ کے نطفے سے ملا جلا کر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو الٹا پلٹایا، یعنی جو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جو بچے کی پیدائش کی پروسیس ہے، اس کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم نے کرنے کے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا، آج انسان کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے مکمل بنا دیا۔ اب اس کے بعد انسان کی کوئی پہچان ہو گئی، کوئی اس کا نام ہو گیا، کوئی شہرت ہو گئی، یہ اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے اندر پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ انسان کے ساتھ جب جیسا مرحلہ آ جائے تو وہ اس یعنی ایسا موقع آ جائے جب انسان میں کوئی عجب پیدا ہونے لگ جائے کسی بھی وجہ سے،
جیسا ذکر کیا کہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بڑائی پیدا ہونے کی، اس چیز کی وجہ سے عجب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے، یا اس کو لگے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، تو اس کو یہ آیات سامنے رکھ لینا چاہیے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی۔ اور اس کے بعد مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ اتنا ہٹا کٹا جسم اور اتنا مضبوط انسان بنانے کے بعد اللہ اگر ایک بار کسی کے درد سر پیدا کر دے، یعنی اتنا مضبوط جسم ہونے کے بعد اگر انسان کے سر میں درد ہو جائے تو اس کے سارے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی مضبوط آدمی ہو، کتنا بھی طاقتور آدمی ہو، اور کتنا بھی زیادہ صحت مند تندرست انسان ہو، لیکن ایک ذرا سا درد سر اس کے چہرے کو بدل دیتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگ جاتا ہے کہ آپ بیمار ہو، دیکھنے والے کو پتا چل جاتا ہے آپ کسی تکلیف میں ہو، دیکھنے والا ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی تکلیف ہے۔ ایک درد سر انسان کا چہرہ بدل دیتا ہے، ایک درد کا پیٹ کا درد انسان کا چہرہ بدل دیتا ہے، ایک رات کی نیند پوری نہیں ہونے سے انسان بیمار جیسا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے باوجود بھی انسان اتنا کمزور ہے، یعنی اتنا کمزور، اتنا ناتواں ہے کہ کسی بات پر انسان کو تکبر نہیں کرنا۔ سب سے زیادہ خطرناک مہلک بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے، یعنی میں کچھ ہو گیا۔ اسی لیے کسی وقت ایک تعارف آیا تھا کتاب کا، اگر ہم اس کو مطالعے میں رکھیں تو بہت ہی مفید چیز ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ام الامراض، اس کا ذکر کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اور سمجھ لیں میری پسندیدہ کتب میں سے ہے کہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہنا کہ ام الامراض، مرض جو ہے نا، مرض کی جمع یا امراض ذکر کیا، یعنی بیماریوں کا پلورل، یعنی روحانی بیماریاں جو خاص طور پر ہیں، ان تمام کی ماں، تمام کی بنیاد اور تمام کی جڑ انسان کی انا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے میں کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد تکبر والے کام کرتا ہے۔ جب سوچتا ہے میں کچھ بڑا ہو گیا تو چھوٹوں کو حقوق ادا نہیں کرتا۔ جب وہ سوچتا ہے میں مالدار ہو گیا تو غربا کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ طاقتور ہو جانے کے بعد مظلوم کمزوروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ تب ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے میں کچھ ہو گیا۔ لہذا ہر وقت انسان کو اپنی اوقات سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کیا تھے، ایک منی کا قطرہ جس کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت جسم بنا دیا، اور بنانے کے بعد بھی اللہ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاملہ اس کے ساتھ کرے تو انسان کے سارے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کتاب کو بھی ہم مطالعے میں رکھیں اور اس میں واقعات کو پڑھیں، قرآن و احادیث کی روشنی میں جو باتیں ذکر کری گئی ہیں انہیں بھی سمجھیں، پڑھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں کہ ہمیں اس مہلک بیماری سے بچنا ہے کہ جو تکبر ہے۔ تکبر انتہائی خطرناک بیماری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ تکبر یعنی بڑا ہونا یا بڑا کہلوانا یا بڑا اپنے آپ کو درشانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتائے۔ اسی لیے اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، اور یہ اللہ ہی کے شان ہے، اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی پر یہ بات زیب دیتی ہے کہ اللہ اپنے آپ کو بڑا کہلوائے۔ اللہ ہی کے شان ہے کہ اللہ کہلوائے اس بات سے کہ میں بڑا ہوں اور مجھے حق ہے یہ کہلوانے کا کہ میں بڑا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات بیان فرماتے ہیں کہ تکبر میرا لباس ہے، تکبر میری چادر ہے، اگر کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہم دیکھیں، اللہ نے لفظ ردا یہاں پر بیان فرمایا حدیث قدسی میں، اور ردا کہتے ہیں چادر کو، لباس نہیں کہا بلکہ ردا کہا ہے، اور ردا چادر اور پردے کو کہتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ خواتین جو حجاب وغیرہ پہنتے ہیں اس کو ردا بھی کہا جاتا ہے، چادر جس سے خواتین جو ہے پردہ کرتی ہیں۔ اگر کوئی شریف و نیک خاتون ہے، اگر کوئی شخص آوارہ بدماش اس کی چادر چھیننے کی کوشش کرے گا تو اپنی جان تو دے دے گی لیکن اسے اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی، کیونکہ ایک شریف عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، سب سے بڑی زیور اس کے لیے اس کی عزت اور اس کی عصمت ہوتی ہے۔ اگر ایک شریف خاتون کا جب یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اس کے لباس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو کسی جتنی اس کے بس میں ہوگا، جتنی اس کی کوشش ہوگی لباس پر ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی۔ اگر کوئی شریف خاتون ہے تو تمام شرفاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرافت سے اللہ نے حصہ دیا ہے۔ تمام شریفوں کی شرافت اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے تمام شریفوں کو شرافت دی ہے، تو جہاں اللہ رب العالمین کی ایک بندی کا جو شریف خاتون ہے اس کا یہ عالم ہے، تو اللہ رب العالمین کا عالم کیا ہوگا کہ جب کوئی تکبر کرے گا۔ اسی لیے کہا بہت مہلک اور بہت خطرناک بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور جب یہ شیطان بات بتائے یا شیطان اپنے کچھ ایسے حال احوال پیش کرے کہ میں کچھ ہو گیا، میں کچھ بڑا ہو گیا، تو فوراً صوفیاء یہ بات بیان فرماتے ہیں تجربے کی روشنی کے اندر کہ انسان کو ایسا کام کرنے لگ جائے،
کوئی ایسا عمل کرنے لگ جائے جو بظاہر چھوٹا ہو، حالانکہ چھوٹا بڑا اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا کام کرنے لگ جائے، مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑے عہدے والا انسان ہے، اس کو لگنے لگا کہ شاید میرے اندر کوئی چیز آ گئی، تو اس کو چاہیے کہ مسجد کے بیت الخلا صاف کرنے لگ جائے، مسجد کے جھاڑو لگانے لگ جائے، گھر کے اندر امور خانہ داری انجام دینے لگ جائے، اس اعتبار سے کہ یہ چیز اس کی ختم ہو۔ اور صوفیاء اکرام سب سے زیادہ جو محنت کرتے ہیں اسی پر کرتے ہیں کہ انسان کا تکبر ختم ہو جائے، اور جب تکبر ختم ہو گیا تو پھر انسان پانی ہو جاتا ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا ہے۔ سب حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ کا آنا بھی تکبر کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ یہی تو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی تو ہم میں سے ہیں، ہماری طرح ہیں، ہم ان کی بات کو کیوں مانیں، ہم تو یہ تو کوئی سردار بھی نہیں ہیں، یہ تو کوئی عہدیدار بھی نہیں، ہم اتنے بڑے بڑے ترم خام کیوں ان کی بات مانیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ کی دعوت کو قبول کرنے میں رکاوٹ ایک بہت بڑی وجہ امت کا تکبر تھا، یہ سوچا کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس کا علاج بھی ہے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے، اور اللہ نے جس کو اس سے بچا لیا، جس کو توفیق مل گئی کہ اس سے بچ گیا، تو سارے نیک کام کا دروازہ اس کے لیے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پھر ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اس کو الٹتے پلٹتے رہے، چنانچہ ہم نے اسے دیکھتا اور سنتا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کری، ہم نے اس کو بتا دیا راستہ، جو قرآن نے کہا وہدیناہ النجدین، دونوں راستے اللہ نے اس کو بتا دیے، نیکی کا بھی راستہ، بدی کا بھی، جنت کا بھی، دوزخ کا بھی، اور حق اور باطل دونوں راستے پروردگار نے سجھا دیے انسان کو کہ یہ راستے ہیں۔ اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے، و اما کفورا، یا نافرمان ناشکرہ بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے نافرمانوں کے لیے زنجیریں، بیڑیاں اور توق یعنی جو گلے میں ڈال دینے والی زنجیر وہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور نیک اور متقی لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے کہ یشربون من کأس، وہ پیئیں گے ایسے پیالوں میں کہ جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایک خاص قسم کی بوٹی ہے جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی ہوتا ہے، ایسی مشروب اللہ جنہیں پلائے گا کہ اس کے اندر اس کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور ایسے چشمے سے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے کہ اس کو جہاں چاہیں گے وہاں بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اپنے نظروں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک نظر تو یہ کہ کسی انسان نے اللہ کے لیے مان لی کہ بھئی میں کوئی کام اگر میرا ہو جائے گا تو میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کو بھی پورا کرتے تھے، اس کا بھی پاس و لحاظ کرتے تھے، اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے تھے، اس کو بھی پورا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس کے تحت مفسرین نے بات لکھی ہے کہ یہاں تو نظر سے مراد یہاں وعدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی انسان کسی سے وعدہ کرے، کوئی مسلمان کسی سے وعدہ کرے کہ میں فلاں وقت آپ سے ملوں گا، تو اب اس کو پوری کوشش کرنا ہے کہ وہ اس وقت اس سے مل لے، یہ نہیں کہ وہ انسان اس کو ٹال دے۔ ہاں پوری کوشش کرنے کے بعد، پورا ارادے کے بعد، پورا عزم کر لینے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ گنہگار تب ہوگا کہ اس نے پوری کوشش کر لی لیکن اس کے باوجود بھی وہ مل نہیں سکا، تو کہا کہ یہاں پر وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ تو کہا یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے تو اس دن سے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے، قیامت کے دن سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے تھے باوجود اس کے کہ خود ان کے اس چیز کی ضرورت تھی یا خود وہ اس چیز کو محبوب رکھتے تھے۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، غریبوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو، غریبوں کو کھلانا، یتیموں کو کھلانا، یہ تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایک عام ماحول بھی ہے اور لوگ اس کو عبادت سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی یتیموں کو کھلانا اور غریبوں کو کھلانا۔ اسی لیے مدارس کے اندر خاص طور پہ جب بات آتی ہے یتیم طلبہ کی تو ایک تو انسان دیتا ہے مدرسے میں شوق سے، اداروں میں شوق سے، لیکن جب یتیم کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کے اندر احساس اور پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی بچے یتیم بھی ہیں، ایک تو غریب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یتیم بھی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون کی مثلاً بات آئی کہ بھائی بیوہ ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے یتیم بچے ہیں مثلاً، تو ان کے اندر دینے والے میں ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یتیم بھی ہیں تو غریب بھی ہیں ساتھ میں یتیم بھی ہیں، تو یہ جذبہ تو الحمدللہ ایمان والوں میں ہے۔ لیکن جو آگے لفظ و اسیرا، قیدیوں کے تعلق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارا رویہ ایسا ہے گویا کہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ان کو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے،
یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ قیدیوں کو کھلانے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا ہمیں سوچتے ہیں کہ قیدیوں کو نہیں کھلا سکتے. یہ ایک بڑی خطرناک بات ایمان والوں میں چل پڑی عملی طور پر. حالانکہ برا کوئی نہیں سمجھتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی قیدیوں کو کھلانا چاہیے یا کھلایا کرو تو ہر انسان اس کے تائید کرے گا، اس کو رد کوئی نہیں کرتا ہے کہ بھئی ہم نہیں کھلانا چاہیے. لیکن عملی طور پر اس چیز میں ہم پیچھے ہیں. عملی طور پر یعنی جو قیدی ہیں مسلمان بھی ہوں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بھی قیدی اگر ہے تو اس کی بھی باز پرس کری جائے، اس کو بھی کھلایا جائے اور اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرا جائے. ہاں، جو قرآن کریم میں صدقہ و زکوٰۃ کے مد بیان کرے گئے، اس 8 مد، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب، یہاں جو بات آئی ہے، یہاں قیدیوں میں اگر مسلمان ہے تو اس کو دیا جائے گا زکوٰۃ کے مد میں سے. لیکن عام طور پہ اگر قیدی غیر مسلم بھی اگر ہے تو انسانی اعتبار سے ہمارا بھائی ہے، انسانیت کے فریضے کے اعتبار سے ہمیں اس کی بھی باز پرس کرنا چاہیے. اور رہا مسئلہ اہل ایمان میں سے اگر کوئی قید ہے، مسلمانوں میں سے کوئی قید ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی باز پرس کرے اور اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے، اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کھلائے. اور کھلانے کے اندر صرف پیٹ بھر کے کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کی کفالت کرے جو اس کی ضرورت ہو. بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں، بہت سارے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن قید میں ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کوئی جرم کرا بھی ہو اور کبھی ہو سکتا ہے جرم نہیں بھی کرا ہو، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. یعنی اگر جیلوں کے کارگزاریاں لیں تو بہت سارے ایسا افراد وہاں پر قید و بند میں ہیں کہ جن کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہیں. کیس بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ ہلکا مسئلہ ہے، کوئی ضمانت دار نہیں مل رہا ہے یا ضمانت کے پیسے نہیں مل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا ہمارا سپورٹ ہو جائے، تھوڑی سی ہماری مدد اگر ہو جائے، تھوڑا سا اگر ہم نے سہارا دے دیا ہوگا تو اس کی ضمانت بھی ہو جائے اور اس کے سارے آگے کے مراحل بھی دور ہو جائیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے جو ہے ہم پیچھا نہیں چھڑائیں. قیدیوں پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس بات کے ساتھ کہ اللہ اس سے آگے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ اس بات پر مجھ سے راضی ہوگا، اللہ اس بات پر مجھ کو انعام اور اکرام عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں پر میں سرخرو ہوں گا اس بات پر کہ اللہ میں نے یتیموں کو بھی کھلایا، میں نے غریبوں کو بھی کھلایا اور میں نے قیدیوں کو بھی کھلایا. لہذا اس کے لیے بھی تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو لوگ جیلوں میں بند ہیں اور قید و بند کے اندر ہیں. کس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کون سے ایسے قانونی راستے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس قرآن کریم جو بہترین انعام کی بات جو آگے آ رہی ہے کہ انعام ان کو کیوں دیا گیا ہے، ایمان والوں کو یہ کام کرا کرتے تھے، اس کام کے اندر ہم بھی شامل کس طرح ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے جو عام طور پر عملی طور پہ ہم کم کرتے ہیں. لہٰذا اس کی طرف بھی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. تو کہا کہ وہ خود ضرورت ہونے کے باوجود، خود مال کو کھانے کو محبوب رکھنے کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے تھے. انما نطعمکم، اور کہتے تھے ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. یہ بہت اہم بات ہے جو 1-2 ہفتے پہلے آئی تھی بات کہ انسان عام طور پر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے. اگر نیک کام بدلے کی نیت سے کرا جا رہا ہے اور سامنے والا بدلہ نہیں دیتا ہے تو پھر انسان کا دل برا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے وقت کے اندر وہ نیک کام کرتا بھی نہیں ہے، نیک کام سے رک جاتا ہے، یا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بھائی ہم نے کرا اللہ کے لیے، یتیم کو کھلایا اللہ کے لیے، غریب کو کھلایا اللہ کے لیے، قیدی کی گردن چھوڑائی اللہ کے لیے. جو بھی کام جب اللہ کی رضا کے لیے کرا اللہ یقیناً اس کا اجر دے گا، اللہ اجر دے گا. اللہ احسان ماننے والا ہے، اللہ احسان کا بدلہ دینے والا ہے، اللہ قدردان ہے. بلکہ جب قرض حسنہ جب اللہ کو دیا ہے تو اللہ بہترین اس کا بدلہ دے گا. انسان سے بدلے کی امید رکھنے کی وجہ سے سارے معاملے بگڑتے ہیں. تو کہا کہ ہم آپ سے بدلے کی امید نہیں رکھتے، بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم شکرانے کے 2 بول کی بھی آپ سے امید نہیں رکھتے. یعنی کسی یتیم کو دے دیا اور ہم یہ بھی امید نہیں رکھتے کہ آپ ہمیں جزاک اللہ بھی کہو. وہ جزاک اللہ کہنا ایک سنت ہے، وہ اس کے لیے ہے، لیکن ہم اس کی امید نہیں رکھ رہے آپ سے کہ بھئی آپ ہمارا شکر ادا کرو.
آپ ہمارا احسان مانو، ہم اس کی امید نہیں رکھتے، نہ تو ہم اس کا کوئی آپ سے فائدہ چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، نہ چند بول ہم آپ سے چاہتے، نہیں، بلکہ شکر کے بول بھی ہم نہیں چاہتے، ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ اور شکر کے بول بھی نہیں چاہتے، ہم ڈرتے ہیں، ہم کیوں یہ کام نیکی کا کام کر رہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں ہمارے رب سے اس دن سے کہ جس دن جو اداسی بھرا دن ہوگا، چہرے کے اوپر انسان کی اداسی طاری ہو رہی ہوگی، اس خطرناک دن قیامت کے دن سے ہم ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور فرمانبرداری کے کاموں میں سے غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلانا بھی ہے، لہذا ہم کھلا رہے ہیں، ہم دنیا میں آپ سے اس کا عوض نہیں چاہتے بلکہ اللہ سے ہم اس کا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے عوض میں یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن کے شر سے انہیں بچا لیا، وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کے چہروں کے اوپر شادمانی اور خوشی اور فرحت اور الگ ہی نور ان کے چہروں پہ اللہ رب العالمین نے ڈال دیا، اس اعتبار سے کہ ہر دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ انسان بڑا خوش و خرم ہے، یہ بڑا جو ہے آسائش کے اندر ہے، بڑا انعام کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر انسان کا چہرہ بتایا تھا، جو ہم کہتے ہیں نا انسان کا چہرہ اس کا آئینہ ہے، وہ بتلایا تھا کہ انسان خوش ہے یا غمگین ہے، انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی خاص اس کے انعام کرے گا اس کے اوپر کہ اس کے چہرے سے یہ ساری ٹپک رہی ہوں گی، خوشی اور سرور اور فرحت اور شادمانی چہرے ٹپک رہی ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتوں و حریرا، اور ہم اس کو بدلہ دیں گے اس کے صبر کا، اور بدلے کے اندر باغات اور ریشمی لباس دیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور اس میں وہ مسہریوں پر ٹیکا لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس میں نہ تو وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی، بڑا معتدل موسم وہاں پر رہے گا۔ ودانیۃ علیہم ظلالها وظللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے اوپر اس کے سائے جھک رہے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے بھی ان کے اوپر جھک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے ایسے پیالے، چاندی کے پیالوں کے دور، چاندی کے پیالوں کے جام ان کے سامنے چل رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے پیالے جن کے، اور ایسے بھی جو شیشے کے پیالے بھی ہوں گے، اور شیشے بھی ایسے جو چاندی کے ہوں گے، یعنی چاندی عام طور پہ کانچ نہیں ہوتی، یعنی انسان اگر دیکھتا ہے چاندی کا گلاس جو ہوتا ہے وہ کانچ والا نہیں ہوتا ہے، پاردرشی نہیں ہوتا ہے، بلکہ چاندی تھوڑی سی جو ہے مٹمیلے پن پہ ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ آئٹ سائڈ کی چیز نظر نہیں آئے۔ چاندی سے کوئی انسان برتن بنائے گا تو اس میں رکھی ہوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن وہاں اللہ رب العالمین یہ خاص انعام اور اکرام کرے گا، ایسی نعمت دے گا کہ چاندی بھی ایسی ہوگی گویا کہ وہ شیشہ ہو۔ اس طرح سے ان برتنوں کو قدروہا تقدیرہ، خوب اچھی طرح ڈھالا گیا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا ایسے گلاس، اس میں پیالیوں کے اندر کہ جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، یعنی سونٹھ جو عرب بہت زیادہ مرغوب رکھتے تھے، پسندیدہ رکھتے تھے، جو سوکھی ادرک جو ہوتی ہے اس کو بہت پسندیدہ رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ وہ چیز بھی تمہیں دے گا۔ اب یہاں پر ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر اللہ نے بات بیان فرمائی ہے، ورنہ جنت تو وہ چیز ہے جو انسان چاہے گا اس کو ملے گی۔ اور بہت کئی مرتبہ ایک بات ذہن میں آ گئی اچانک، تو میں عرض کر دوں کہ کئی مرتبہ انسان کے دماغ میں بات آ جاتی ہے، ایسی چیزوں کا سوال یا دماغ میں ذہن بن جاتا ہوا جنت میں یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی بری چیزوں کی طرف اس کا رجحان چلے جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جنت میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کی بری خواہش ان کے دل سے نکال دے گا، بری خواہش ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ یہ ساری کے ساری چیزیں جو دنیا میں سمجھ بھئی، اگر جنت میں مرد کو حور ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا، یہ ایسے فضول سوال جو دماغ میں آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ جنت کا تصور ہم نے گویا کہ یہ کر لیا ہے کہ وہاں پہ اچھی چیز بھی بری چیز بھی مل جائے گی، گویا کہ تصور ہو گیا ہے کہ انسان اچھا، اسی لیے اگر غور کرا جائے تو یہاں پہ جو ہے قرآن میں لفظ خمر، قرآن کریم میں، میرے ایک سرسری مطالعے کی بات پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں خمر کا لفظ جنتیوں کے لیے نہیں آیا ہے، یعنی ایسا خمر شراب کو کہتے ہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ شراب آیا ہے، شرابن طہور آیا ہے، مشروب آیا ہے، یعنی دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ اصل شراب نشہ پیدا کر دینے والی شراب ہے، اس کے لیے تو لفظ خمر استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ شراب یعنی مشروب ہی کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ اللہ ایسا شربت یا ایسی مشروب یا ایسی شراب انہیں پلا، کیونکہ شراب اصل کہتی ہے اس چیز کو تو پی جائے،
مشروب سے مشروب جو لفظ مشروب اس کو کہا جاتا ہے پینے والی چیز کو, معقول اس کو کہا جاتا ہے کھانے والی چیز کو. تو مشروب کے اندر پاکیزہ مشروب ہوگی, ایسی جس کے اندر نشہ نہیں ہوگا, ایسی جس میں سر نہیں چکرائے گا. تو کوئی سوچے کہ دنیا کے اندر شراب چلتی ہے اور یہ بھی جنت کے اندر ملے گی, تو بھائی دنیا کی سوچ ہے, وہاں پہ شراب کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا انسان کو. کوئی سوچے بیئر دنیا کے اندر آخرت میں بیئر مل جائے تو اس کا وہم و گمان اس لیے نہیں ہوگا کہ بری جتنی باتیں دنیا میں انسان سوچ رہا ہے نا, یہ جنت میں سوچے گا بھی نہیں. جنت کے اندر اللہ انسان کوئی شریف عورت تصور نہیں کر سکتے اس کے 4 آدمی ہوں, کوئی شریف عورت تصور نہیں کر سکتی اس کے 2 شوہر ہوں. یہ تو جب مزاج بگڑ گئے, خرابیاں آ گئیں اور لوگ برے ہوتے چلے گئے, مزاج بگڑتے چلے گئے, فطرتیں خراب ہوتی چلی گئیں, تب یہ سارے سوالات بھی ہیں اور ایسا کرنے والے کام کر بھی رہے ہیں. ورنہ عام طور پہ اور خاص طور پہ ہندوستان کے تعلق سے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی زبردست بات لکھی, بہت ہی نقطے کی بات لکھی, اور وہ ایسی بات ہے کہ انسان تجربہ کر لے اس کا. حقیقت ہے کہ اگر جو ہے گھروں کے اندر اور اہل خانہ میں دینداری اگر ہے تو یہ بات انسان تجربہ کر کے دیکھ لو. انہوں نے کہا بولے ہندوستان یعنی اپنے ملک کے اعتبار بر صغیر کے اعتبار سے کہا کہ یہاں کی عورتیں ہو سکتا ہے میاں کو پریشان کر دیں, ہو سکتا ہو کہ نافرمان ہو جائیں اور زبان دراز بھی ہو, لیکن کبھی شوہر سے بے وفا نہیں ہوں گی. یہ بہت نقطے کی بات لکھی. اگر دینداری ہے گھروں کے اندر تو یہ کتنا بھی شوہر کو پریشان کر دے لیکن بے وفائی نہیں کرے گی. یہ بہت اہم بات ہے اگر دینداری ہے تو. لیکن جیسے مزاج بگڑتے چلے گئے, ماحول بگڑتے چلے گئے, فطرتیں خراب ہوتی چلی گئی, تو ساری چیزیں جو آج نظر آ رہی ہیں. لیکن آج بھی ان گھروں کے اندر کہ جہاں دینداری ہے, تصور دین کو جو اہمیت دی جاتی ہے, وہاں پر دوسری طرح سے چاہے بیوی پریشان کر دے شوہر کو لیکن بے وفا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک کا ہو کر رہنا یا ایک ہی کی بیوی بن کر رہنا یا ایک ہی خادمہ بن کر رہنا ایک نیک اور شریف عورت کی طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے. چاہے غیر مسلم بھی اگر ہے تو اس کی طبیعت کے اندر اگر شرافت اگر اس کے اندر ہے تو اس کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی شوہر کی وفادار رہے گی, یہ یقینی بات ہے. تو لہذا ایسے برے خیالات دنیا کے اندر آتے ہیں کہ وہ حور ملے گی تو مرد عورت کو کیا ملے گا, یا دنیا میں جو شراب ہے کہ شراب کی اجازت ہو جائے گی, پرمیشن. تو کہا کہ ہر مرغوب اور پسندیدہ چیز اللہ جنت میں دے گا. اور دوسری جگہ بیان فرما دیا کہ بری خواہشات اور برے خیالات اللہ جنت میں نکال دے گا انسان سے. اس کو جو دنیا میں ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہوگا کہ نہیں, یہ ہوگا کہ نہیں, یہ ہوگا کہ نہیں, یہ سب دنیا کے اندر اچھے برے دونوں خیالات آتے ہیں, اس کی وجہ سے سوال پیدا ہوتے ہیں. ورنہ جنت کے اندر یہ خیالات آئیں گے ہی نہیں, سارے برے خیالات اللہ نکال کر ختم کر دے گا. تو کہا کہ وہ اس کے اندر اللہ چاندی کے برتن ایسے ہوں گے جو گویا کہ شیشے کے نظر آ رہے ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, اور ان کو پلایا جائے گا ایسے پیالوں میں جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. عرب زیادہ پسند رکھتے تھے, اس وجہ سے ان کو سونٹ کا جو ہے اللہ رب العالمین تمثیل دے کر بیان فرمایا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا, اور انہیں ایک چشمے سے پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے. اب سلسبیل چشمے کا نام ہے, اور لغوی اعتبار سے سلسبیل بہتے ہوئے پاک اور صاف پانی کو کہا جاتا ہے. یعنی پاک اور صاف پانی کا چشمہ ہوگا جس کے ذریعے سے ان کو پلایا جائے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اور ان کے سامنے ایسے لڑکے آ جا رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا, جب تم انہیں دیکھو گے تو تم یہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. یہ لڑکے جو آ رہے ہیں خدمت کے لیے آئیں گے, یعنی جو ہے جام ان کے سامنے لانے کے لیے, اسی طرح کوئی خدمت گزار کے طور پر لڑکے ان کے سامنے آئیں گے, اور ایسے ہوں گے ہمیشہ لڑکے رہیں, ان میں بڑھاپا طاری نہیں ہوگا. اور یہ بہت یعنی ایک موٹی سی بات ہے کہ انسان کا جو کوئی چیز کوئی پیش کرتا ہے اس کو, تو پیش کرنے والے کا طریقہ کس طرح سے پیش کر رہا ہے, پیش کرنے والا کیسا ہے, اور کیا چیز پیش کری جا رہی ہے, یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. کوئی بہت اچھی چیز ہے, بہت بڑھیا سی چیز ہے, اور ایک دم کسی نے پھینک کے دے دی اس کو, تو انسان کو ناگوار گزرتا ہے. اسی طریقے چیز بھی بہت اچھی ہے لیکن پیش کرنے والے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے تو انسان کو ناگوار گزرتا ہے. پیش کرنے والا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن چیز خراب ہے تب بھی انسان کو ناگوار گزرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمایا کہ پیش کرنے والے بہت اچھے ہوں گے, ایسے ہوں گے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں, اور جو چیز پیش کری جا رہی ہے وہ چیز تو بہت پسندیدہ مرغوب چیز انسان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. تو کہا کہ وہ لڑکے ان کے سامنے آ رہے ہوں گے اور ایسے ہوں گے,
وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے اور ایسے ہوں گے جیسے جب تم اذا رأیتہم حسبتہم، جب تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے، سوچو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ دیکھو گے پھر دیکھو گے تو نعمتوں کی ایک سلطنت نظر آئے گی، نعمتوں کی ایک بڑی حکومت نظر آئے گی۔ یہ کہہ لیا جائے ہمارے یعنی اس کی تاکید کے لیے کہ ایک بڑا سامراجیہ نظر آئے گا، نعمتوں کا سامراجیہ، نعمتوں کی حکومت اور نعمتوں کی سلطنت۔ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ مسابقہ کرنے والوں کو، کمپٹیشن کرنے والوں کو، دوڑ لگانے والوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دوڑ لگائیں، ان نعمتوں کے لیے مسابقہ کریں، ان نعمتوں کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کے اندر مسابقہ نہیں ہے۔ آج امت میں جو خرابی کی بہت بڑی وجہ، بگاڑ کی بہت بڑی وجہ، خاندانوں کے، گھروں کے ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات کے اندر مسابقہ کریں۔ دنیاوی اس نے ایک اچھا گھر بنایا، میں اس سے بہتر گھر بناؤں، اس نے اچھا موبائل لیا، میں اس سے اچھا موبائل لوں، اس نے بڑھیا گاڑی لی، میں اس سے اچھی گاڑی لوں، اس نے ایسا ڈیکوریشن کرایا، میں اس سے اچھا ڈیکوریشن کراؤں۔ دنیا کی ساری، اچھا موبائل بھی، اچھی گاڑی بھی، اچھا گھر بھی، اچھی سواری، اچھا لباس، سب کی اللہ نے اجازت دی ہے اور انسان شوق سے پہنے، بلکہ یہاں تک استعمال کرے، بلکہ یہاں تک کہا کہ ان اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے ان یرا اثر نعمت علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر دیکھے۔ اس کو استعمال سے منع نہیں کرا گیا، لیکن یہ ہرس جب بن جاتی ہے تب معاملے کا خطرناک رخ مڑ جاتا ہے۔ ہرس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک تو ضرورت ہے، انسان نے استعمال کر لی، شوق ہے پھر بھی استعمال کر لی، لیکن ہرس کے اندر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ حریص جو ہوتا ہے نا انسان، وہ بالکل پاک ہوگی۔ ہرس تب ہوگی جب سامنے والے کے پاس کوئی دوسری چیز نظر آئی، جب سامنے والے کے پاس اس سے بہتر نظر آئے گی تب انسان ہرس کرتا ہے اور انسان حریص ہو جاتا ہے اتنا اچھا اس کا مکان ہے، میں اس سے اچھا مکان بنا لوں۔ اور یہ تو بالکل روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ کسی انسان کا بہت بہترین فرنیچر دیکھا، یہ کہا بھائی میں بھی ایسا فرنیچر بناؤں گا۔ یہاں تک تو انسان کا ٹھیک ہے، اگر میں گھر بناؤں گا یا میں گھر بنا رہا ہوں مثلا، یہ مجھے اچھا لگا، میں ایسا بناؤں گا، لیکن اس نے اس انداز سے اس کو دیکھا بالکل ہرس کی نظر سے، اور اس انداز سے کہ گویا کہ اگر یہ فرنیچر میرے گھر میں نہیں آیا یا اس طرح کا فرنیچر میں نہیں بنا پایا تو میں بہت بڑا ناکام ہو گیا، بہت بڑا میرا گھاٹا ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس نظر سے جب انسان دیکھے گا تو وہ کسی بھی حد تک چلے جائے گا ویسا فرنیچر بنانے کے لیے۔ اب وہ نہ تو حلال کی فکر کرے گا نہ حرام کی فکر کرے گا۔ کئی سارے ایسے واقعات ہیں امت کے اندر، جو سود کا جو معاملہ بڑھ رہا ہے، بیاج کا جو معاملہ بڑھ رہا ہے امت میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں عقل سلیم اور امت کا درد بھی عطا فرمائے کہ بہت سے لوگ تو بیچارہ واقعتاً مجبوری کی وجہ سے سود لے رہے ہیں، بہت بڑی مجبور، کئی تو بہت ایسے واقعات ہیں کہ ان کو بیان کرنا بھی جو ہے مشکل ہے، انسان بیان نہیں کر سکتا، ایسے حالات۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جو اپنی خواہشات کی وجہ سے سود لے رہا ہے۔ بھائی گھر کے اندر فری، بہت سارے ایسی نچلی بستیوں کی کارگزاریاں ہیں کہ گھر کے اندر فریج نہیں ہے، فریج آ گیا، گھر کے ذمہ دار نے پوچھا تک نہیں کہ فریج کہاں سے آ گیا۔ گھر کے اندر بڑھیا چھوٹی ٹی وی تھی لیکن بڑھیا ٹی وی آ گئی، اچھی ٹی وی آ گئی، گھر کے ذمہ دار نے پوچھا بھی نہیں کہ ٹی وی کہاں سے آ گئی، گھر کی مستورات سے پوچھا تک نہیں کہ ٹی وی کہاں سے آ گیا، پتا چلا بیاج پر پیسہ لے کر کے ٹی وی لگا لی، بیاج پر پیسہ لے کر کے اچھا فریج لے لیا، بیاج پر پیسہ لے کر کے اچھا کولر لے لیا، ایئر کنڈیشن گھر کو کر لیا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی ہرس کی وجہ سے، کہ انسان سوچ رہا ہے کہ نہیں جیسا وہ ہے ویسا مجھے بننا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان میں ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی تار تار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان ہرس پر آ جاتا ہے۔ لہذا ہرس بہت ہی خطرناک چیز ہے، دنیائی معاملات کے اندر کسی کو نہیں دیکھنا۔ ورنہ یہ کہ انسان نے کسی کا ڈیکوریشن دیکھا، کہا میں ایسا ڈیکوریشن بناؤں گا، اللہ میرے کو پیسہ دے گا، حلال و طیب دے گا تو بناؤں گا، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی طرح حلال حرام کر کے بنا لیا، پتا چلا اگلے دن اس سے بہتر کوئی مارکیٹ میں آ گیا، اس سے اچھا کوئی مارکیٹ میں آ گیا، یہ انسان تو وہیں پھر زیرو پہ آ گیا۔ تو اس کو تو لگ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو کوشش کری تھی، ساری کوشش محنت کرنے کے بعد اب تو گویا کہ اس کے ساتھ جس کے کمپٹیشن کے اندر میں آیا تھا اس کے بعد تو بہت مال تھا، وہ اس سے اچھا لگا لیا اس نے، میں نے زندگی کی جمع پونجی خرچ کر دی لیکن اس کا تو اتنا بینک بیلنس ہی تھا، اور اس کی وجہ سے وہ انسان مزید جلن کے اندر، ہرس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، انسان جلن کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز، دنیاوی معاملات کے اندر کرنا ہی نہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہنا، اللہ سے حلال و طیب مانگنا، اور اللہ نے خوب مال دیا اگر حلال طیب اس کو خوب خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بھی، دین دنیا ہر طرح، لیکن ہرس نہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یا سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی کی وصیت یا نصیحت سمجھ کے اس کو اپنے
سینے میں اتار لی جائے بات جو بہت مشہور ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو. جب دنیاوی معاملات کے اندر انسان اپنے سے نیچے کو دیکھے گا صبر آ جائے گا, یقینی بات ہے. اور دینی معاملات کے اندر اپنے سے اونچے کو دیکھو تاکہ مزید عبادات کرنے کی توفیق ہو, مزید عبادات کی رغبت ہو. تو کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں دینی معاملات کے اندر, یعنی جنت اسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو مسابقہ کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ملے. تو کہا کہ جب آپ دیکھو گے تو ایک نعمتوں کی حکومت و سلطنت نظر آئے گی. عالیہم ثیاب سندس, اور وہ سبز ریشم, دبیس ریشم اور باریک ریشم کے کپڑے جو ہے جنتی جو ہے زیب تن کیے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین انہیں انعامات اور اکرام سے نوازے گا اس طرح کہ وحلوا اساور من فضہ, اور چاندی کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اور آپ کا رب جو ہے پاکیزہ شراب یعنی وہی مشروب پاکیزہ چیز جس میں نشہ نہیں ہے, درد سر نہیں ہے, اللہ رب العالمین وہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, بے شک یہ ہے تمہارا بدلہ جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا اور دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لی. اللہ نے جیسا چاہا تھا, پل پل پر گناہوں کا موقع تھا لیکن بچ گئے, نیکیاں کرتے چلے گئے, دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزار لی. تو یہ ہے من چاہی زندگی, اللہ وہاں پر عطا فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا بدلہ. وکان سعیکم مشکورا, اور تمہاری محنت رنگ لائی. جو دنیا کے اندر کوشش کری تھی اللہ رب العالمین نے اس کا انعام اور اکرام تمہیں عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجة یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.